يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ فرمایا کچھ ایسے بھی نادان لوگ ہیں جو اس خالق و مالک سب کچھ پیدا کرنے والے کو اور یہ نظام چلانے والے کو چھوڑ کر اوروں کے در پر جاتے ہیں، غیروں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، ان کے سامنے جھولیاں بھی پھیلاتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ان سے بھی مانگتے ہیں جبکہ وہ کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، ایسے لوگ بہت بڑے گمراہ ہیں، ان سے بڑا اور کوئی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ سوال کرتے ہیں مجھے بتاؤ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک، قیامت قائم ہونے تک ان کی بات، ان کی دعا نہ سن سکے اور نہ ہی جواب دے سکے۔ پہلی بات ہے وہ سنتے ہی نہیں، اور دوسری بات اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے ہیں بھی بے خبر، غافل۔ پھر کیوں پکار رہے؟ جب اللہ نے بتا دیا اس کے باوجود ان کو پکار رہے ہیں تو یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ جن کے آستانوں پہ ہم جا کر ان کو پکار رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو سن رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذہن ہے، اپنا خیال ہے، اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان سے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی ہستیاں جن کو پکار رہے ہیں یہی ان کے دشمن بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے اللہ، جب اللہ ان سے پوچھے گا نا کیا تم نے ان سے کہا تھا آؤ ہمارے در پر، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہم سے مانگو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو کہہ دیں گے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا، یہ خود ہی ایسا کرتے رہے، بلکہ یہ ان کے مخالف بن کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، تمہارے آنے جانے سے، تمہارے پکارنے سے، تمہاری عبادت سے ہم بے خبر تھے، ہمیں کیا پتہ، اپنی مرضی سے تم کرتے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِهِمْ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس دن اللہ کے دربار میں ان کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے اور ان کی اس عبادت کا انکار ہی کر دیں گے۔ کس عبادت کا؟ پیچھے کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ دعا کا۔ تو اللہ نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا، ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا عبادت ہے، اور فرمایا کہ اس طرح دعا مانگا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ،
اس بات کا یقین کر کے کہ انشاءاللہ ہماری جو دعا ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، قبول ضرور ہوگی، اور جلد بازی نہیں کرنی۔ فرمایا دعا کرتے رہو، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ سے پوچھا گیا جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ دعا کرتا ہے، ایک دفعہ کی، 2 دفعہ کی، 1 دن کی، ہفتہ کی، مہینہ کی، اور پھر مایوس ہونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں اور جو مانگ رہا ہوں مل تو رہا نہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے جلد بازی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کو 3 میں سے 1 فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جو اس نے مانگا وہ تو نہیں ملا، اللہ نے اس کے حق میں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، اس کے بدلے میں آنے والی اللہ کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسری بات، اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت میں اس کی دعا کی اسے نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اسے نیکیاں ملیں گی نا، یہ سوچے گا کہ یہ کس چیز کی نیکیاں ہیں۔ اسے بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں تو نے جو دعا کی تھی نا، وہ دنیا میں تیری قبول نہیں ہوئی، جو تو نے مانگا تھا نہیں ملا، آج اس دعا کی اللہ نے تجھے نیکیاں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ انسان خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تاکہ وہ ذخیرہ کی جاتی اور آج مجھے اس کی نیکیاں مل جاتی اور میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں